دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں امان بٹ۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں کچھ آپ کو انسائڈ انفارمیشنز بھی دوں گا، اور جو گزشتہ 2 روز میں ہونے والی بڑی امپورٹنٹ ہیپننگ ہے چائنا کی طرف سے انڈیا سیکٹر میں، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو امریکہ نے افغانستان پہ ایک دفعہ دوبارہ چڑھائی کے لیے جو پاکستان کی ایئر سپیس مانگ لی ہے اس حوالے سے بھی آپ سے ہم بات کریں گے۔ ناظرین، آج کا جو سب سے پہلا ٹاپک ہے، بات کی جائے گی مودی سرکار اور ہندوستان کے بارے میں۔ ناظرین، ہندوستان کے بارے میں ابھی حالیہ جو سارک کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد سے جو مودی کا گراف گرنا شروع ہوا، اور اس سے پہلے جو مودی کی حکومت میں انڈین لوگوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ یا انڈیا میں مقیم مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس کی تو مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ اس ٹائم بات کریں گے ناظرین، چائنا نے جو ہے وہ انڈیا کو سبق سکھانے کا جو ہے وہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ آج 2 روز قبل پہلے 30 منٹ تک جو ہیں وہ چائنیز آرمی کے لوگ انڈیا کے سیکٹر کے اندر گھسے رہے، وہاں پہ ان کے فوجیوں کو مارا اور ان کو ایسا سبق سکھایا اس 30 منٹ میں کہ ان کو جو انڈین آرمی ہے اس کی اوقات یاد آ گئی۔ یاد ہوگا آپ کو لداخ میں بھی اس سے پہلے کہ چائنا کی آرمی ہے اس نے لداخ پہ کس طرح کنٹرول کیا، ان کے میجر کو اور ان کے جنرل کو دھکے دیے کہ یہ ہمارا حصہ ہے، یہ ہمارے ملک کا حصہ ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ کچھ بات کروں گا، میرے پاس کچھ ریکارڈ میں نے آج نکالا ہے میری ریسرچنگ ٹیم نے۔ اس میں یہ ہے کہ ناظرین، یہ جو انڈیا کی شامت اب جو آئی ہے یا جو انڈیا کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ مسلسل سینٹرل ایشین جو منصوبے ہیں، جس طرح سی پیک ہے، گوادر ہے اور دیگر منصوبے جو پاکستان اور دیگر ایشیائی ممالک میں طے ہوئے ہیں، ان میں کافی رکاوٹیں مسلسل ڈال رہا تھا، آپ کو بھی پتا ہوگا، ابھی بھی ڈال رہا ہے۔ اور اسٹل ابھی تک یہ جو انڈیا کی طرف سے ڈپلومیسی ہے کہ امریکہ کو ملا لیں گے ہم، اور دیگر ایسے ممالک ہیں ان کو ملا لیں گے، انگلینڈ کو ملا لیں گے ہم، ان سینٹرل ایشیائی منصوبوں کو میں رکاوٹیں ڈالیں گے جیسے پہلے ڈالیں، اور ابھی مزید رکاوٹیں ڈال کے ہم اپنے ہدف کو پورا تکمیل کر لیں گے۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ آپ کو ایک بات میں بتاتا چلوں کہ انڈیا جو کہ مسلسل کوشش کر رہا ہے اور کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہے، لیکن اب اس کی کوشش جو ہے وہ ناکام ہوتے نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، یاد ہوگا آپ کو کہ انڈین آرمی جو چائنیز آرمی ہے وہ جب لداخ میں گھسی تو تب بھی ان کے میڈیا نے اور ان کی ہندوستانی سرکار نے اس چیز کو ڈینائی کر دیا کہ نہیں، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کوئی آرمی نہیں گھسی۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد یا کچھ ہی لمحوں بعد کہہ لیں بلکہ، انڈین جو ہے میڈیا اس نے بھی اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ واقعی لداخ میں جو ہے وہ چائنیز آرمی جو ہے وہ کنٹرول اس نے کر لیا ہے، ان کو وہاں سے دھکے دے کے ہندوستانی فوج کو نکالا جو کہ جس قابل ہے۔ ناظرین، انڈیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بزدل ملک ہے اور بزدل ہی رہے گا، اور آج سے 2 دن پہلے جو ہیپننگ ہوئی، جو چائنیز آرمی جو ہے وہ انڈیا کے اندر 30 سے 35 منٹ رہی اور کافی نقصان بھی پہنچایا، انڈین آرمی کے جوانوں کو بھی مارا، اور جس پہ انڈیا نے پہلے تو اس چیز کو بالکل ڈینائی کر دیا اپنی پرانی عادت کے تحت کہ جی نہیں، ایسا کچھ بھی واقعہ نہیں ہوا، چائنیز آرمی کوئی بھی چائنا کی آرمی نہیں آئی، نہ ہی اس نے کوئی ایسا اٹیک کیا۔ ناظرین، یہ تو ہے بات مودی کی بکلاہٹ کی کہ ایک دفعہ پہلے اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور اس کے بعد اسٹیٹمنٹ اسی کا میڈیا جاری کرتا ہے کہ چائنیز آرمی 30 سے 35 منٹ تک ہمارے بارڈر سے اندر آئی ہے اور ہمارے فوجیوں کو اس نے شہید بھی کیا ہے۔ شہید نہیں، میں کہوں گا جہنم حاصل کیا ہے، لیکن یہ لفظ انڈین آرمی کے حوالے سے جو انڈین گورنمنٹ یا انڈین میڈیا بول رہا تھا میں نے آپ کے سامنے وہ لیے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور حالیہ رپورٹ میں یہ بھی بات ثابت ہوئی ہے کہ جو بھارت نے چائنا پہ الزامات لگائے تھے وہ سب مسترد ہو گئے۔ چینی وزارت خارجہ جو ہیں ان کو بھی ایک مراسلہ جاری ہوا جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ لائن آف کنٹرول کی جو مسلسل خلاف ورزی ہے وہ انڈیا کر رہا ہے، اور انڈیا کے جو انداز ہے کہ بس بات ہوتی نہیں اور خلاف فوراً اگینسٹ ایک سٹیٹمنٹ دے دینا، ایک ملک پہ الزام تراشی کر دینا۔ آخرکار الزام تراشی اگر آپ کریں تو آپ کے پاس کوئی واضح ثبوت ہو، ٹھوس ثبوت ہو جس پہ آپ الزام بھی لگا رہے ہوں۔ لیکن ایک طرف سے آپ الزام لگاتے ہیں، دوسری طرف سے آپ کچھ دنوں بعد اس کی تردید کرتے ہیں، نہیں باقی ایسا ہوا ہے، جو چائنیز آرمی ہے وہ 30 منٹ تک ہمارے حدود میں رہی اور اس نے نقصان بھی پہنچایا۔ ناظرین، ساتھ ساتھ یہ اصل معاملہ ہے کیا؟ اصل یہ معاملہ یہ ہے کہ جو چائنا ہے وہ لداخ
اور لداخ کے علاوہ ساتھ تبت اور دوسرے جو خاص طور پہ کیلاش کی بات کروں گا، ان کا ایک ہندوؤں کا بڑی مذہبی عقیدت رکھتے ہیں اپنے جو ان کے گوتم بدھ ہیں ان سے. ان کا کہنا ہے کہ ان کا جو سلسلہ ہے جو ہندوستان کی طرف ان کا جو پڑاؤ بنا یا وہاں پہ آ کے قیام ہوئے، تو وہ پاکستانی جو علاقہ ہے جو پاکستان کی حدود میں آتا ہے کیلاش، اس سے آئے. ٹھیک ہے، جس وجہ سے ابھی تک مسلسل وہ یہی کیونکہ جو بقول ان کے کہ جو ان کے بھگوان جن کا آغاز ہوا سفر کا کیلاش سے ہوا، کیلاش سے ہوتے ہوئے لداخ آئے، رسومات وہاں پہ ادا ہوئی اور اس کے بعد وہ آخری پڑاؤ ان کا انڈیا میں ہوا، جس وجہ سے یہ بات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اور جو RSS ہے، جو غنڈہ گرد تنظیم ہے، وہ جو پمفلٹس ہیں، جو کتابیں ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ بانٹ بھی رہے ہیں تاکہ جو انڈین کے لوگ ہیں ان کو یہ چیز پتہ چلے اور وہ تیش میں اور یہ وہ بیوقوفی کرے ہمارے ساتھ کھڑے، جو کہ ایسا نہیں ہے. ناظرین، ایک اور بڑی اہم اس میں بات میرے سامنے آئی اور میں نے ریسرچ کیا، اس کو اپنے کچھ باوثوق ذرائع سے بھی پتہ کیا. واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ جو انڈیا ہے وہ خود سر پالیسیاں بھی بناتا ہے اور سرحد پر اس نے تناؤ جو ہے وہ برقرار بھی رکھا. اور دوسرے جو سب سے اہم بات ہے وہ اس میں اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ لداخ کے قریب ٹنل اور پل بنا رہا ہے، جو کہ ایک اہم پروجیکٹ ہے. اب لداخ کے قریب ٹنل بننا اور پل بننا ڈیفینیٹلی کہ انڈیا جو ہے وہ مسلسل اس کی خلاف ورزی کرنا چاہ رہا ہے. انڈیا خود چاہ رہا ہے کہ کوئی جنگ ہو، یا انڈیا خود چاہ رہا ہے کہ میں پسپائی کی طرف جاؤں. ابھی تمام انٹرنیشنل میڈیا، عالمی برادری، جتنے بھی انسانی حقوق کی تنظیم ہیں، وہ مسلسل مودی اور مودی کی پالیسیز کو کرٹیسائز کر رہی ہیں اور وہ ہو بھی رہی ہیں. معذرت. ناظرین، نریندر مودی جو کہ اپنے آپ کو ایک گیم چینجر بھی مانتا ہے، اپنے آپ کو ڈان کنگ سمجھ رہا تھا، اس کو ایسی منہ کی کھانی پڑی کہ ہر دفعہ اس کے جرنیلز کو، اس کے بریگیڈیئرز کو، اس کے آرمی آفیسرز کو چائنیز سے تھپڑ کھانے پڑے، لاتے کھانے پڑے، دھکے کھانے پڑے. نہ صرف چائنیز سے بلکہ اب تو پوری دنیا میں مودی رسوا ہو رہے ہیں. ان کا اپنا جو میڈیا ہے وہ بھی کافی حد تک جو ہے، جو مودی کے کنٹرول میں ہے وہ تو اسی کی جو ہے مالا جب رہا ہے، لیکن جو تھوڑا سا اس سے اختلافات رکھتے ہیں وہ بھی اس چیز کو واضح طور پر کہہ رہے ہیں اور ثابت بھی ہو چکا ہے کہ جو چائنا ہے اس نے انڈیا میں گھس کے کارروائی کی، انڈین آرمی کو نقصان پہنچا. اور ساتھ ساتھ اس وقت ناظرین جو لیٹسٹ ہیپننگ ہے وہ اب سے 3 منٹ پہلے اپڈیٹ ہونے والی ایک انڈین چینل کے مطابق سٹوری ہے، جس میں لکھا جا رہا ہے it is confirmed from our sources that Indian army is going to deploy his further forces. اور اس کے علاوہ جو ہے he is giving a properly weapon of he is giving a properly weapon for the fight against India. ناظرین، سٹوری ہے نیوز 8 کی اور یہ انڈین ایک چینل بھی ہے، اور ایک انڈیا کے جو RSS سے لوگ متنفر ہیں، مودی سے متنفر ہیں، وہ لوگ اس چینل کو خاص پسند بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس چینل نے کافی دفعہ کچھ ایسی خبریں بریک کی ہیں اور کچھ ایسی خبریں آن ایئر کی ہیں جس سے مودی کا اصل چہرہ بھی سامنے نظر آ گیا تھا. اس چینل کے حوالے سے میں مزید بات نہیں کروں گا اور بتاتا چلوں کہ انڈین جو اس چینل کی جو رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق کہہ رہے جی ہمارے ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جو چائنیز آرمی ہے وہ مزید فوجی دستے جو ہے وہ بارڈر کی طرف بھیج رہی ہے اور ساتھ ساتھ ان کو جدید اسلحہ بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے. تو اس کا مقصد یہی آ رہا ہے کہ مودی اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو آلریڈی انڈیا میں جو ہے وہ اندرونی حالات جو ہیں وہ جنگی خانہ کی طرف جا چکے ہیں، اور مزید جو ہے وہ اگر اپنی قبلے کو درست نہیں کرتا اور اپنے آپ کو پیس کی طرف نہیں لے کے جاتا اور اپنی کیے ہوئے تمام غلط اقدامات کو نہیں مان لیتا، تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ انڈیا جو ہے وہ انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جو ابھی کر رہا ہے بلکہ اس سے زیادہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ چائنا اس ٹائم جو ہے، یاد رہے کہ وہ سپر پاور اس ٹائم چائنا کمپلیٹلی سپر پاور ہے. ریسنٹلی ابھی گزشتہ 4 روز پہلے ایک ڈرون بنایا گیا اور مشین ڈرون ہے جس سے کہا جاتا ہے کہ ہدف کو وہ اتنی جلدی نشانہ بنائے گا، اتنی جلدی اپنا سفر طے کرے گا اور وہ ریڈار میں بھی نہیں آتا.
تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ چائنا سپر پاور ہے انڈیا پہ، جس ٹائم بھی اٹیک کرے گا تو انڈیا کو منہ کی کھانی پڑے گی. ناظرین اس کے علاوہ پروگرام کا دوسرا حصہ میں نے آپ سے جب پروگرام کے انٹرو میں ہی ذکر کیا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر افغانستان پہ چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے. اس منصوبے کے پیچھے یا یہ منصوبہ بنانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ ناظرین امریکہ کا افغانستان سے ذلیل و رسوا ہو کر نکلنا. دوسری جو سب سے مین چیز ہے کہ اتنے اربوں ڈالر پروجیکٹ پہ لگا دیے گئے، اور اس کے بعد بھی ناکامی. امریکہ کی فنڈنگ، انگلینڈ کی فنڈنگ، انڈیا کی فنڈنگ، اس کے بعد بھی ان کے حصے میں ناکامی آئی. ناظرین افغانستان پہ ایک دفعہ دوبارہ امریکہ جو ہے وہ اٹیک کرنا چاہ رہا ہے. وہ اس لیے چاہ رہا ہے کہ ان کی جو حکومت ہے، ان کے فوجی حکمران ہیں، ان کی آپس میں کلیشز شروع ہو گئے ہیں، آپس میں ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں اس بات پہ. ان کی جو اپوزیشن ہے وہ کافی تنقید کر رہی ہے پریزیڈنٹ کو بھی، اور ساتھ ساتھ جو آرمی جنرلز ان کو بھی تنقید کر رہی ہے. اور اس تنقید کا یہ نشانہ کہ اس تنقید کا یہ احوال ہے، اور اس تنقید سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے وزیر اعظم سے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کا کہا ہے تاکہ وہ فضائی حدود استعمال پاکستان کی کر کے افغانستان پہ چڑھائی ایک دفعہ کر سکیں. ناظرین اس ٹائم وزیر اعظم عمران خان انتہائی تنقید کی زد میں ہے، چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہو، چاہے وہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر کے اختلافات ہوں. کچھ ہی روز پہلے ان کی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں انہی کی کابینہ کے بڑے اہم لوگوں نے عمران خان صاحب کو بڑے ہی واضح الفاظ میں مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اشارہ بھی دیا، اور ساتھ ساتھ عمران خان سے ان کے جو تحفظات تھے وہ بھی ان کے دور نہیں ہو پا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ انتہائی ناراض نظر آ رہے تھے. جس پہ عمران خان جو ہیں وہ کافی سنجیدہ ہو کے اس ٹائم سوچ رہے ہیں کہ آخرکار انہی کی پارٹی کے چند لوگ ہیں اور بڑے اہم لوگ ہیں وہ مسلم لیگ نون میں جانا چاہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی 3 دن پہلے ایک ٹویٹ بھی شیئر ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جی مسلم لیگ نون سے کچھ اعلیٰ فوجی قیادت کے لوگوں کی کنورسیشن ہے، کہ وہ ایسی کنورسیشن ہے کہ میں بھی ڈسکلوز اتنا نہیں کر پاؤں گا، لیکن ہوائیں جو بتا رہی ہیں، جو فضائیں بتا رہی ہیں، وہ یہی لگ رہا ہے کہ نیکسٹ ٹرنیور کس کا ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے دوبارہ ٹاپک پہ واپس کہ جو امریکہ نے فضائی حدود مانگی ہے، عمران خان نے امریکہ کو ہر دفعہ نو ڈو مور امریکہ نے کہا، عمران خان نے نہیں تسلیم کیا. عمران خان نے کہا کہ ہم ملک کی سالمیت میں آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے، ہم گزارا کر لیں گے، لیکن پاکستان کی سالمیت میں آنچ نہیں آنے دیں گے، جو کہ بہت بڑی بات ہے. لیکن ناظرین میری جو چڑیا ہے، اسپیشل چڑیا، اس نے اس حوالے سے کچھ مجھے یہ بھی اطلاعات دی ہیں کہ عمران خان جہاں اپنی حکومت چلانے میں بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو مشکلات ہو رہی ہیں، کافی چیلنجز کا سامنا ہے. ان کی اپنی کابینہ کے اندر جو ہے وہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ان سے متنفر ہو گئے ہیں. خاص طور پہ آپ کو جہانگیر ترین یاد ہوں گے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ اپنا پیسہ لگایا، ایون کہ آزاد امیدواروں کو پرائیویٹ جیٹ میں گھماتے رہے. تو اسی سے آپ سمجھ جائیں کہ اگر جہانگیر ترین ان کے ساتھ نہیں رہے، اور 2-3 نام اور بھی بڑے بڑے ہیں جو کہ اس ٹائم عمران خان سے اور عمران خان کی پالیسی سے کافی متنفر ہیں. ناظرین یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ اگر عمران خان اس ٹائم جو حکومت چلانے میں دشواریاں، انٹرنل ان کی بغاوتیں ہو رہی ہیں، تو اگر اس وقت عمران خان امریکہ کو ایئر سپیس دے دیتے ہیں تو کیا تاثر جائے گا؟ یا جو میری چڑیا ہے اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے گزشتہ ادوار کی طرح، جس طرح پرائم منسٹرز نے یو ایس سے امریکن اس کے ساتھ کوئی ڈیل بنا لی اپنے ٹنیور کے لیے یا اپنی جو مدت حکومت پوری کرنے کے لیے، اس کے لیے اس میں ہیلپ آؤٹ امریکہ کی لینے کے لیے، اور اس میں امریکہ کی مداخلت جو ہے وہ لازمی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں رہی ہے، کیونکہ ہمارے اپنے جو سیاستدان ہیں انہوں نے اپنے ملک کی سالمیت کا بھی خیال نہیں رکھا، اپنے ملک کی بھی سالمیت کو نہیں سوچا، لیکن انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ امریکہ سے ہر دفعہ ہیلپ مانگی. لیکن اس دفعہ عمران خان نے حلف اٹھانے کے بعد جو مختلف تقاریریں کی، یا حلف وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی انہوں نے جو تقاریریں کنٹینر پہ کی، اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم امریکہ کی نہیں مانیں گے، ہم ان کے غلام نہیں، ایک آزاد ملک ہیں، اور کبھی بھی امریکہ کی جو بے بنیاد شرائط ہیں ان پہ ہم عمل نہیں کریں گے اور نہ ہی مانیں گے. لیکن ناظرین اس ٹائم عمران خان کی گورنمنٹ بھی خطرے میں ہے، جو کہ عمران خان کو اندرونی معاملات اور بیرونی معاملات سے نظر بھی آ رہا ہے.
اب سوال یہ بنتا ہے ناظرین، کیا عمران خان جو ہے وہ ایئر اسپیس دینے کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ اور اگر راضی ہوتے ہیں تو کیا عمران خان نے جو وعدے عوام سے کیے تھے جس پہ آج تک پورا نہیں اترے، کیا اس پہ پورا اتریں گے کہ نہیں؟ ناظرین، یہ تھا آج کا میرا پروگرام۔ اگر آپ کو میرا تجزیہ اچھا لگا ہو، آپ اپنے کمنٹس کو اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ میرے چینل سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے نئے تجزیے اور خبروں کے بارے میں معلومات ملتی رہے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔